نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 79. تفسیر ما اصابک من حسنت، اور جو کوئی تمہیں اچھائی پہنچے فمن اللہ، وہ اللہ کی جانب سے ہے، صرف اچھائی اور اللہ تعالیٰ کی رضا خوشی جو نصیب ہوتی ہے. وما اصابک من سیئۃ، اور جو نقصان پہنچتا ہے فمن نفسک، وہ تمہاری اپنا قصور ہے. حقیقتاً جب آدمی کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ انسان کا اپنا قصور ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ کو کیا ارشاد فرمایا ہے کہ من اللہ اور فمن نفسک، اللہ کی طرف سے اچھائی ہے، اس کی رضا، اس کی خوشی ہے، اور جو چیز برائی کی ہے وہ حقیقی مصائب جو پہنچتے ہیں نا فمن نفسک، وہ تمہارے اپنی جان کی طرف سے. ایک بات سمجھو، سمجھنا تو ہمیں ہی ہے، کہتے ہیں آپ کو ہیں. مصیبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. تکالیف کی ایک قسم وہ ہے جو حقیقت میں مصیبت ہوتی ہے، اور تکلیف کی ایک قسم وہ ہے جو حقیقت میں مصیبت نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی، میں شکل اس کی تکلیف کی ہوتی ہے. دلی والوں کو بڑا ذوق تھا کھانے کا، اور حیدرآباد والوں نے دعوت کی، اور یہ دعوت میں جب گئے تو انہوں نے کہا کہ کھانے کے لیے جب بیٹھے مغل، تو حیدرآباد والوں نے کہا کہ حضور کھانے تو بہت سے ہیں، اور بس ایک ایک چیز آتی رہے گی اور آپ اسے چکھتے رہیے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور یہ سارے آپ کے خادم ہیں اور انہوں نے بہت محنت سے بنایا. تو جو پہلی چیز آئی تو مغل شہزادوں نے ایسے سرپوش اٹھایا. سرپوش سمجھتے ہیں؟ اب بھی حیدرآباد والے استعمال کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو انہوں نے سرپوش اٹھایا، نیچے دیکھا تو بھینسے کا سر رکھا ہوا ہے اور خون بہ رہا. تو پریشان ہوئے کہ یہ کیا چیز ہے. تو جو حیدرآباد والے تھے انہوں نے کہا حضور کھائیے اسے. انہوں نے کہا یہ تو بھینسے کا سر ہے اور سیاہ ساری اس کی جلد ہے، اور دیکھو یہ خون بہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں صاحب، یہ یہاں میٹھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ ذرا دانت توڑ کے تو دیکھیے، اور آپ ذرا ناک تو اس کی کاٹیے. تو حیران ہوئے، ڈرتے ڈرتے انہوں نے چکھا، اور وہ اتنے پریشان کہ کمال کیا بنانے والے باورچیوں نے، اور انہوں نے ایسی خوبصورتی سے سجایا کہ بھینسے کی آنکھیں بھی اور دانت بھی اور سب چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں، لیکن صورت یہ ہے اور حقیقت کا کیا ہے. جب انہوں نے چکھا تو مان گئے. انہوں نے کہا بھائی کھانا حیدرآباد کا یہ اچھا ہے، دلی والے ہار گئے. صحیح ہے، یہ صورت اور ہے، حقیقت اور ہے. صورت الگ اور حقیقت الگ. کتنے ہی مصائب انسان پر آتے ہیں، وہ صرف صورت کی مصیبت ہوتی ہے، حقیقت میں نہیں. اللہ کے جتنے اچھے بندے ہیں، اللہ نے لکھا یہ ہے اس کی تقدیر میں کہ یہ مصیبت اس پہ آئے گی. وہ مصیبت آتی ہے مگر وہ حقیقت نہیں ہوتی، مصیبت کی صورت ہوتی. دونوں میں فرق پتہ ہے کیا؟ ہمیشہ جب مصیبت سزا کے طور پر آتی ہے تو بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور جب مصیبت آزمائش کے لیے آتی ہے تو پھر ایسی تکلیف دہ نہیں ہوتی. اور کوئی بھی آدمی جانچنا چاہے نا کہ یہ جو مصیبت میں اللہ نے ڈال دیا ہے اور مصیبتیں پیش آ رہی ہیں، یہ میرے نفس اور گناہوں کی شرارت اور پاداش میں اور اللہ کی طرف سے سزا مل رہی ہے، یا یہ کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، سزا نہیں ہے. ہر آدمی سے بڑی آسانی سے جانچ سکتا. غور کیجئے گا، بعض اوقات پہاڑ جیسی بڑی مصیبت آ جائے تو آدمی تو بھی اطمینان سے سوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے لیکن اطمینان سے سوتا ہے، کھاتا ہے، سوچتا ہے اس مصیبت کو کیسے حل کریں. اور بعض اوقات تعجب بھی ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مصیبت میں میرا دل اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، اور کوئی پرواہ نہ ہو. جیسے گھر والے بھی کہتے ہیں تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور آدمی کیا بتائے کہ واقعی دل کو پرواہ نہیں. اور بعض اوقات سوئی جتنی مصیبت بھی آ جائے نا تو نیند اڑ گئی، کھانا ختم ہو گیا، لوگ سمجھاتے ہیں کہ یہ کوئی مشکل بات ہے، لیکن آدمی کے دل کا سکون بالکل برباد ہو جاتا ہے. یہ ہے فرق کہ جب اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے گناہوں کی تو مصیبت بھیجتے ہیں، اور حقیقت میں مصیبت ہوتی ہے اور دل کا سکون زائل ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے تو مصیبت بھیجتے ہیں، مصیبت نظر بھی آتی ہے مگر دل کا سکون اللہ زائل نہیں ہونے دیتا. وہ بھی بتا دیتا ہے کہ تمہارا دل اطمینان میں رہے، یہ تو دن گزر جائیں گے، بس ایک چیز ہے تقدیر میں پوری ہونی ہے. اور یہ ہر آدمی کے ساتھ پیش آتا ہے. اپنی زندگی پر آدمی غور کرے تو بسا اوقات پہاڑ کے سامنے جم جاتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں، اور بعض اوقات سوئی سے ڈر جاتا ہے کہ کیا مصیبت ہو گئی. سمجھ آئی؟ اس لیے جب یہ بات سمجھ آئی بھی ہو نا تو آدمی غور کرتا رہتا ہے کہ اچھا یہ پریشانی اس وجہ سے ہے، اور اس کا دونوں کا حل ہے. اور حل یہ ہے کہ اگر دل کا سکون زائل ہو جائے تو سمجھ جائے کہ یہ اب پٹائی ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے، توبہ کرے، معافی مانگے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میری جان چھوڑ دیں. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سر میں درد شروع ہو گیا تو بڑے چیخے کہ ارے مر رہا ہوں، جاؤ جلدی کرو، شربت بنا کے لاؤ، ذوف ہو گیا ہے، دماغ پہ بوجھ پڑ گیا ہے، ارے سر میں شدید درد ہو رہا ہے. کسی نے کہا حضرت بڑی حیرت ہوتی ہے، آپ جیسا بڑے مقام کا ولی اللہ اور اتنے بڑے آدمی، اور آپ ذرا ذرا سی بات پہ اتنا چیختے ہیں. فرمایا تو تمہارا کیا خیال ہے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دلیر بن جائیں کہ اور سر درد میرے پہ نازل کر دیں؟
مجھے تو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے چیخنے لگتا ہوں کہ نہیں میں اس قابل ہی نہیں ہوں, مجھے معاف رکھیے. تو یہ ہے ایک چیز, حل اس کا اللہ سے معافی مانگے. اور اگر وہ دوسری صورت ہو اور سمجھ آ جائے کہ مصیبت صرف ظاہر میں ہے, حقیقت میں دل کا سکون اپنی جگہ پہ ہے, تو پھر چپ کر جائے, گزرنے دے اس مصیبت کو, کیونکہ شیر کے پنجے میں جب آ جائے نا آدمی, بس پھر چپ ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, پھر خاموشی ہی علاج. اسی لیے اللہ کے اچھے بندے, ان پہ جو مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں, خاموش رہتے ہیں, پتہ ہے یہ حالات ہونے ہی ہیں, بس گزر جائیں گے. یہ ہے چیز. اللہ نے فرمایا ہے کہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور جو گناہ ہے اس کی وجہ سے مصیبت جو آتی ہے یہ تمہاری اپنی جان کی طرف سے ہے, اور اللہ کے اچھے بندوں پر یہ مصیبت چونکہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی, اس لیے وہ کہتے ہیں ان حالات میں تو گزر جانا ہے. وارسلناک للناس رسولا, اور ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. آپ کے متعلق یہ کہنا کہ آپ کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں یہ بات ہی غلط ہے. اور للناس, دیکھا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ للعرب, عربوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا, اللہ نے فرمایا پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. یہ دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری دنیا کی طرف رسالت کی, اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بعثت الی کافۃ للناس, میں سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور یہی دلیل ہے اس بات کی بھی کہ اس کائنات میں جہاں جہاں زندگی پائی جاتی ہے اور اس زندگی کے ساتھ ساتھ تکلیف ہے, مکلف ہیں, خدا کا حکم ماننے کے پابند ہیں, وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. اور اسی لیے آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ جو دوسرے سیارے ہیں کیا ان میں بھی آبادیاں ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں بھی اللہ کی مخلوق رہتی ہے, اور ان کے بھی آدم ایسے ہی آئے تھے جیسے تم میں آدم آئے ہیں, اور ان میں بھی انبیاء علیہ السلام ایسے ہی آئے ہیں جیسے تم میں آئے ہیں. البتہ ان کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی, سب کے لیے میں آخری رسول. اب وہاں سے جو مخلوق آتی ہے اس دنیا میں کہاں ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, ہم لوگ کچھ نہیں جانتے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک کشف میں لکھا ہے, یہ ضروری نہیں کہ اس کو مانا ہی جائے, لیکن ویسے ہی وہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے طواف میں مجھے کچھ مخلوق نظر آئی, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم فلاں سیارے سے آئے ہیں اور یہاں اس گھر کا طواف کرنے کے لیے. اللہ جانے وہ کون تھے, کیا چیز انہیں نظر آئی, لیکن اس کائنات میں کہیں نہ کہیں زندگی ملے گی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق ہو جائے گی. اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو کسی نے لکھ کے بھیجا ہے وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف, تو انہوں نے اس پہ 90-100 صفحے کا چھوٹا سا رسالہ لکھ دیا, یہ بات ہے. اور اسی طرح وہاں عبدالحی صاحب لکھنوی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ لکھا ہے, اور لوگوں نے بھی اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس کائنات میں زمین کے علاوہ بھی آبادیاں ہیں. کہاں ہیں, کس طرح کی ہیں, اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کا انکشاف کب ہوگا, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ نے خود ہی بتایا ہے کہ وہاں تک پہنچی ہے. اب یہ وہی کہیں انکشاف ہو تو پتا چلے کہ رسالت کا پیغام کس طرح وہاں پہنچا تھا. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, اور ہم نے ساری انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اس سے کیا تعلق ہے کہ لوگوں کے حالات تنگی کے ہیں یا سختی کے ہیں, آپ کی وجہ سے کچھ نہیں ایسا. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور بہت کافی ہے اللہ کس چیز کے لیے, گواہی کے لیے. اللہ کی گواہی اس بات کے لیے بہت کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس بات کو. اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ نیکی کو اللہ کی طرف سے سمجھے, اللہ کا فضل سمجھے, اور تکلیف پریشانی اس کو سمجھے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے, اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, اور اللہ ہے جو اپنے بندوں سے واقف ہے اور وہ دیکھ رہا ہے, لہٰذا اس کے مطابق وہ جزا بھی دے گا, اور گناہ ہے تو اس کی سزا ملے گی, سوائے اس کے کہ وہ اپنی رحمت سے معاف کرتا ہے.